دعا مانگا کرو لڑکیوں کہ آپ کے نصیب میں وہ مرد آئے جس کی موجودگی سے آپ کا وجود گلاب کی طرح کھل اٹھے، آپ کے دل کے آنگن میں ہر سو بہار آئے جہاں پر کبھی خزاں کی رت ہی نہ ہو، جس کے ہاتھ ہمیشہ آپ کے لیے باعث خیر ہوں، جس کا قرب آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہو، جس کی آنکھیں آپ میں ایک مکمل جہاں، ایک مکمل کائنات دیکھ سکیں، جس کے کان آپ کو بے حد محبت اور شفقت سے سن سکیں۔ خدا نے آپ کو جو پنکھ دیے ہیں وہ انہیں کبھی کاٹے نہ، بلکہ اونچی اڑان بھرنے میں وہ آپ کی مدد کر سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گی، خوش ہوں گی، اللہ کا ذکر شکر کرتے ہوئے زندگی گزار رہی ہوں۔ جی جناب، بہت ہی اہم اور بہت ہی بڑا اور بہت ہی خوبصورت مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری بہنیں کمنٹ کرتی ہیں کہ آپ ہی ہمیں رشتے کے لیے کچھ بتائیں۔ ہمارے رشتے تو آتے ہیں لیکن بات بنتی نہیں ہے، یا پھر ہمیں وہ لوگ پسند نہیں آتے، یا پھر ہمارا دل اگر مطمئن ہوتا ہے تو وہ لوگ پھر آتے ہی نہیں۔ بہت ساری بہنوں کے جو ہے نا اس معاملے میں میری کمنٹ شروع سے اب تک آ رہے تھے، تو آج میں نے فائنلی ارادہ کیا کہ ایک زبردست سے وظیفہ، طریقے اور کچھ ایسی باتیں شیئر کی جائیں اپنی پیاری پیاری معصوم چھوٹی چھوٹی بہنوں سے جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی، یا ان ماؤں سے جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کو لے کے تھوڑی پریشان ہیں۔ تو چلیں آئیں اپنے ولاگ کو شروع کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں ساری بہنوں کے نصیب اچھے کریں گے۔ یار یہ جو شادی کا معاملہ ہوتا ہے نا، یہ بہت نازک معاملہ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ لڑکی کی ساری زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے، پھر جینا، مرنا، خوش رہنا یا پھر مطلب دکھی رہنا، پھر ساری زندگی میں ایک ہی چیز ہو رہی ہوتی ہے، یا آپ خوش رہیں گی یا آپ خفا رہیں گی، لیکن آپ کو جینا مرنا اسی رشتے میں ہوگا۔ تو کیوں نہ شادی سے پہلے ہی ایسی کچھ عادتیں، ایسے کچھ وظائف یا ایسے کچھ طریقے اپنائے جائیں کہ انشاء تعالیٰ آپ کے رشتے ہی اچھے لوگوں میں ہوں۔ سب سے پیاری اور خوبصورت چیز جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی نا اس ولاگ میں، وہ ہے درود پاک کا وظیفہ۔ دیکھیں میری پیاری بہن، درود پاک اپنے آپ میں اتنی طاقت رکھتا ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ بگڑے ہوئے نصیب بہتر ہو جاتے ہیں، بگڑے ہوئے حالات صحیح ہو جاتے ہیں، اور آپ کو گمان نہیں ہوتا کہ آپ کی زندگی کس ڈگر سے کس ڈگر پہ چلنا شروع ہو گئی ہے۔ تو سب سے خوبصورت پہلے آپ کو وظیفہ بتاؤں گی کہ آپ جو لوگ بہت آرزو مند ہیں نا، ان کو بہت وہ ہے اشتیاق کہ نا ایک اچھا رشتہ ہو۔ لڑکے والے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھی لڑکی ملے، لڑکی والے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لڑکی کا معاملہ ہے اچھا رشتہ ہو، اچھا لڑکا ہو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ہر روزانہ معمول بنا لینا ہے، ہر روزانہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ درود تنجینہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ ان لڑکیوں کے لیے ہے جن کے رشتے ہو بھی رہے ہیں، نہیں بھی ہو رہے، یا مطلب جو پریشان ہے بہت زیادہ رشتے کو لے کے، ان کے لیے اور ان کی ماؤں کے لیے یہ وظیفہ اگر لڑکیاں کریں تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر مائیں کریں اپنی بیٹیوں کے لیے اور دعا مانگیں تو بھی بہت اچھا ہے۔ تو 313 مرتبہ آپ نے درود تنجینہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں درود تنجینہ جو ہے نا وہ خاص رشتوں کے لیے ہی مانا جاتا ہے کہ کیا جائے، اور سب سے بڑی چیز جو ہے نا ہمارے علماء جو بتاتے ہیں لڑکیوں کے لیے یہ خاص عمل ہے، سورۃ الممتحنہ۔ سورۃ الممتحنہ آپ نے جو ہے نا وہ عشاء کے بعد روزانہ پڑھنی ہوتی ہے، یا پانی پہ دم کر کے خود پی لیں، اپنے لیے کر رہے ہیں یا بیٹی کے لیے کر رہے ہیں تو ماں بیٹی کو دم کر کے پانی پلا دے، اور سورہ ممتحنہ کا اہتمام کیا جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کیا کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ اچھے رشتے آنے شروع ہو جائیں گے، آپ کے مطلب کے رشتے آنے شروع ہو جائیں گے، اور لڑکے اچھے ہوں گے۔ سب سے بڑی چیز یار یہی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری ماں بہنوں کے، بیٹیوں کے رشتے ایسی جگہ ہوں جہاں لوگ قدردان ہوں، لوگ محبت کرنے والے ہوں، اور جو ہے نا زیادہ شوہر بہت اچھے ہوں۔ تو اکثر یہی ہوتا ہے نا کہ شادیوں کے بعد ہی لڑکیوں کو زیادہ پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، جب ہم علم کے دور میں تھے نا تو ہماری ایک معلمہ تھی، وہ ہمیں کہتی تھی
کہ آپ لوگ نا اپنے نصیب کے لیے دعا کیا کریں. اور ہم لوگ بے وقوف، ہم خاص کر میں اپنی بات کروں تو میں نے کبھی اس چیز کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا. ہاں ہم دعا کر لیتے تھے اللہ تعالیٰ ہمارا نصیب اچھا کرنا ہے بس ٹھیک ہے. کیوں کہتے ہیں کہ علم کے دور میں جو ہے نا ہر دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے، آپ اللہ کے بے حد نزدیک ہوئے ہوتے ہیں. اور جو لڑکیاں ہوتی تھیں نا جو سمجھدار چالاک ہوا کرتی تھیں، وہ تو کہتی تھی ہاں بھائی ہم تو اپنے نصیب کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں. تو میں ان کے لیے حیران ہو رہی ہوتی تھی. اس ٹائم اتنی عقل سمجھ تو تھی نہیں، لیکن اب جا کے اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ مطلب کہ ہر لڑکی کو اپنے رشتے کے لیے دعا کرنا خاص و خاص ہے، کرنی چاہیے. اس میں نہ شرمانا چاہیے نہ جھجکنا چاہیے. اور یہ جو لڑکیاں کہہ رہی تھی نا کہ آپ کی ہمیں کوئی وظیفہ بتایا ہمارا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، تو یقین کریں مجھے ان کے لیے کوئی وہ محسوس نہیں ہوتی شرم یا آڑ. مجھے اچھا لگتا ہے کہ آج کل کی لڑکیوں نے خود کے لیے سوچنا شروع کر دیا ہے. ایٹ لیسٹ ہم لوگ تو خود کے لیے سوچتے ہی نہیں تھے. ہاں ہم یہ کہتے تھے ہمارے ماں باپ ہیں وہ ہمارے لیے اچھا ہی سوچیں گے، لیکن دعا کرنا بہت ضروری عمل ہے. دعا کہتے ہیں نا کہ اگر تم کھٹکھٹاؤ گے نہیں دروازہ، نوک ہی نہیں کرو گے تو کھولے گا کون؟ تو کھٹکھٹاؤ گے تو دروازہ کھلے گا نا. تو اسی طریقے سے آپ اللہ سے دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے نصیبوں کو بہتر سے بہترین بنائے گا. اور جو میری مائیں ہیں جو پریشان ہیں کہ ہمارے بیٹوں کے رشتے اچھے ہوں، اچھے لوگوں میں ہوں، کوئی ایسی لڑکی مطلب الٹی حرکتوں والی لڑکی یا کوئی بدتمیز یا کوئی زبان دراز لڑکی ہمارے گھر میں نہ آئے، ہمارے گھروں کے ماحول خراب نہ ہو، تو ان ماؤں کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے. بس درود تنجینہ آپ نے پڑھنا ہے 313 مرتبہ عشاء کے بعد، اور سورہ ممتحنہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اپنے بیٹا ہے تو بیٹے کو، بیٹی ہے تو بیٹی کو آپ پلا دیں. انشاءاللہ آپ خود دیکھیں کچھ ہی عرصے میں رشتے کے معاملات کھل جائیں گے. درود تنجینہ خاص اسی کے لیے وظیفہ ہے نا کہ جو رشتے میں بندش ہوئی بھی ہوتی ہے یا رکاوٹ، اکثر لوگوں کی نظر بھی ہوتی ہے کہ اس لڑکی یا لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا یا رشتے آ رہے ہیں، تو وہ نظر جو ہے نا وہ ٹھہر جاتی ہے. اور سب سے بڑی چیز جو میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں میریکل اسٹوری بھی شیئر کی ہے اپنی پیاری سی بہن کھپرو گاؤں کی، کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے رمضان کے صرف پہلے روزے استغفار پڑھنا شروع کیا آپ ہی. اور کہتی ہیں کہ چوتھا روزہ کہ ہمارے معاملات کھلنے شروع کر دی. میری پھوپھو بیٹھی ہوئی تھی، میری پھوپھو کا کوئی رشتہ نہیں آتا تھا، میری دادی کا رشتہ دیتی بھی نہیں تھی، بہت ڈرتی تھیں کہ پتہ نہیں کیسے لوگوں کے ساتھ میں. کہتی ہیں میری امی کا بھی انتقال ہو گیا تھا تو میرے ابو کا بھی مسئلہ تھا، کہتی تھی کہ میرے بھائی کا، میرا مطلب کہنے کا یہ ہے نا کہ وہ کہتی تھیں کہ ہم سب کے رشتوں کے مسئلے تھے، ہمارے دل کہیں ٹھہرتے نہیں تھے. کہتی ہیں کہ میں نے شروع دن سے رمضان میں نا استغفار پڑھنا شروع کر دیا. اور کہتی ہیں کہ جب 15 سے 17 رمضان ہوا نا تو آپ ہی ماشاءاللہ ہم سب کی شادیاں ہونی شروع ہو گئی، ہمارے نصیب کھل گئے. تو استغفار بھی بہت بڑی چیز ہے میری پیاری بہنوں. ہم لوگ اس چیز کو بالکل نارملی لے رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہی ہو جائے گا، لیکن یقین کریں بہت کچھ ہی ہو جائے گا اگر آپ استغفار کریں. اور سب سے بڑی چیز، آپ چاہے درود پڑھ رہے ہیں، درود تنجینہ پڑھ رہے ہیں، درود ابراہیمی، کوئی وظیفہ بھی کر رہے ہیں، سب سے اہم چیز جو ہے نا وہ آپ کی ہے 5 وقت کی نماز، ٹھیک ہے، پلس اللہ پر یقین کہ یہ تو میں کر ہی اسی رہی ہوں کہ اللہ پاک میرے لیے راستے بنائے گا، اور مجھے اللہ پر یقین ہے. وہ کہتی ہے لڑکی کہ آپ ہی میں نے استغفار آپ کے کہنے سے شروع کیا، لیکن اللہ پر ایسا یقین تھا کہ اللہ میری دعا سنے گا. اور یقین کریں کہتی ہیں آپ ہی 3-4 دنوں میں رشتے آنے شروع ہو گئے، اور جب رمضان آدھے میں پہنچا تو ہماری رشتے ہو گئے اور شادیوں کی باتیں چلنی شروع ہوئی. کہتی ہے میں حیران ہو گئی. اور آپ بھی یقین کریں میں آپ کے لیے اتنی دعائیں کرتی ہوں. تو بس میری بھی دعا ہے کہ میری پیاری بہنیں جو اپنے ماؤں کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جو رشتے کی اس میں ہیں، جو مائیں اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مسئلوں کو حل کرے. اور ساتھ ساتھ ایک خوبصورت بات پھر سے وہی کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پلس اللہ پر یقین کے ساتھ آپ نے جو ہے نا یہ وظائف کرنے ہوتے ہیں. اگر آپ وظائف کر رہی ہیں اور آپ پھر کہہ رہی ہیں کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی ہے، اللہ پاک تو سن ہی نہیں رہا، نعوذ باللہ، یہ وہ الٹی سیدھی باتیں جو کہ اللہ کو ناراض ہیں. یقین کریں یہ باتیں ہمیں اپنی بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں، سنوارتی نہیں ہیں ہماری زندگی کو. تو کوشش کر رہی ہیں کہ اگر آپ نے کچھ بھی کرنا ہے تو 5 وقت کی پابندی کے ساتھ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور آپ سارے وظیفے کریں، لیکن کثرت سے استغفار پڑھیں، استغفار کی ترتیب بنائیں، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار. اور پلس اگر آپ رشتے کے وہ ہیں نا تو آپ نے عشاء کے بعد، دیکھیں ایک وقت انسان رکھتا ہے نا مغرب عشاء، لیکن یہ جو رشتے کے وظیفے ہوتے ہیں زیادہ تر یہ عشاء کے بعد ہی لوگ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں رات کے ایک حصے میں کہ آپ نے جو ہے نا
400 مرتبہ درود ابراہیمی، جو نماز والا درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پورا آپ نے لاسٹ تک جو ہے نا پڑھ کے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک میری بیٹی یا بیٹے کی نصیب اچھے فرما، اس کو اچھے لوگوں میں نصیب کر، اور ساتھ جو ہے نا آپ نے کوشش بھی کرنی ہے، جو لوگ رشتے کے لیے آ رہے ہیں آپ انہیں چھوڑیں، وہ آئیں، اور جو ہے نا مطلب اپنی طرف سے بیسٹ دیں اور ان وظیفوں کو اپنائیں، اور اپنی بیٹی یا بیٹے کو یہ کہیں کہ جو لڑکی مجھے سن رہی ہے وہ یا لطیفوں کی کثرت کرے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا لطیفوں پڑھیں۔ یا لطیفوں سے بھی کیا ہوتا ہے نا کہ آپ کے جو رشتے ہوتے ہیں نا، جو رکاوٹ ہوتی ہے اور وہ جو رشتے آ رہے ہوتے سمجھ نہیں آتی، اچھے رشتے آئیں گے اور ان شاء اللہ آپ کے نصیب اچھے ہوں گے۔ تو آپ یا لطیفوں کثرت سے پڑھیں، ٹھیک ہو گیا۔ کس طرح، میں آپ کو پھر سے ایک بار یہ سارا عبادت کا شیڈیول بتا دوں کہ آپ نے پہلے تو جو ہے نا کثرت درود پاک کرنی ہے، درود ابراہیمی 400 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھتے ہیں یا مغرب کے بعد، اپنے ٹائم کے حساب سے پڑھ لیں۔ اس کے بعد کثرت استغفار کرنی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ عشاء کے بعد سورہ ممتحنہ، قرآن کی سورت ہے سورہ ممتحنہ، وہ آپ نے پڑھ کے جو ہے نا پانی پہ دم کر کے اپنی بیٹی یا بیٹے کو پلانا ہے، یا لڑکی خود کر رہی ہے یا لڑکا خود کر رہا ہے یہ عمل، تو جو ہے نا آپ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، اگر آپ چاہتے ہیں نا، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ محبت کا رشتہ ہے، یہ وہ شادی ہو جائے، تو چلیں وہ ہر کسی کا اپنا میٹر ہے، لیکن درود تنجینہ بہت ہی بہتر ثابت ہوتا ہے ان رشتوں کے لیے جن کے راستے بند ہوتے ہیں یا بندشیں ہوتی ہیں، یا مطلب ٹھنڈا ہو جاتا ہے نصیب، رشتے نہیں آ رہے، بس ایک عمر ہو گئی ہے۔ تو درود تنجینہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد روزانہ، روز کم از کم آپ نے یہ عمل 40 دن تک تو کرنا ہے، 313 مرتبہ درود تنجینہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور ایک اور چیز، آپ نے ہر نماز کے بعد 7 یا 11 مرتبہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر پڑھنا ہے۔ اس سے بھی یار اتنے راستے کھلتے ہیں نا، اتنے راستے کھلتے ہیں کہ آپ خود انشاءاللہ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے مجھے کہیں گی کہ آپ ہی میں نے یہ اعمال شروع کیے اور میرا رشتہ دنوں میں اچھے لوگوں میں ہو گیا اور میں خوش رہ رہی ہوں۔ اور بس کوشش کریں کہ وہی بات کہ اپنے نصیب کے لیے دعا اللہ سے خود کریں، لڑکیاں نہ شرمائیں، نہ ہچکچائیں اور نہ وہ ہوں، بس اللہ سے ہر نماز کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ پاک ہمارے نصیب اچھے لوگوں میں کھول، یا اللہ پاک میرا شوہر محبت کرنے والا ہو، یا اللہ میرے شوہر مطلب بس آپ ہر قسم کی دعا اپنے لیے اللہ سے مانگے تو یقین کریں آپ کا رشتہ اچھے لوگوں میں ہوگا اور آپ ایک خوبصورت حسین خوشحال زندگی گزاریں گی۔ تو بس لیتی ہوں آپ سے اجازت، اسی امید کے ساتھ کہ ولاگ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو پلیز ویڈیو زیادہ شیئر کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں، اور جو ہے نا کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد بھی ضرور رکھیے گا۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، ہر وظیفہ ہر چیز کریں، لیکن صرف 5 وقت کی نماز کے بعد۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا، چابی ہوں میکر کو اپنی دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔